نوین اظہار کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ یہ وہی بدتمیز لڑکا تھا جو حنان کو اس دن تنگ کر رہا تھا اور خود نوین سے بھی بدتمیزی سے مخاطب ہوا تھا۔ دوسری طرف اظہار نہ صرف نوین کو پہچاننا بلکہ اسے اچھا خاصا دھچکا بھی نوین کی شکل دیکھ کر لگا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حنان کی بہن اس کے ڈیڈ کی پرسنل سیکرٹری ہو سکتی ہے۔ کیا تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ شاہنواز ان دونوں کی خاموشی کا نوٹس لیا۔ وہ دونوں ہی خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نہیں، اتنا خاص نہیں جانتے۔ ایک بار سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ ویل، آپ سے مل کر خوشی ہوئی مسٹر اظہار شاہ، نوین نہ چاہتے ہوئے بھی اخلاقیات نبھاتے ہوئے زبردستی کا مسکرا کر کہا اور ساتھ ہی ہاتھ ملانے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، جو کہ بزنس پارٹیز میں عام بات تھی۔ مگر مجھے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تم سے مل کر۔ اظہار اس کے اپنی طرف بڑھے ہوئے ہاتھ کو اگنور کرتا ہوا اپنے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے نوین کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، جس پر نوین کی مسکراہٹ غائب ہونے کے ساتھ ساتھ شاہنواز کے چہرے پر بھی سنجیدگی آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اظہار؟ نوین نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ نیچے کیا تو شاہنواز ناگواری سے اظہار کو دیکھتا ہوا بولا، بدتمیزی کیسی ڈیڈ؟ جو میں نے اس کے بارے میں فیل کیا وہی اس کو بولا۔ اظہار شاہنواز کو بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تم فیل مت کرنا، تھوڑا لاپرواہ ٹائپ کی نیچر ہے اظہار کی۔ اظہار کے جانے کے بعد شاہنواز نوین کو دیکھتا ہوا بولا، اٹس اوکے، میرے خیال میں مجھے بھی چلنا چاہیے۔ نوین شاہنواز کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہوئی بولی، مگر اسے پہلے کے مقابلے میں آج اظہار پر اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ اتنی جلدی کیوں؟ شاہنواز نوین کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہنی بور ہو رہی ہوگی شاہنواز؟ نوین اب بات شاہنواز سے کر رہی تھی مگر اس کی آنکھیں چاروں طرف حنان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اوکے چلی جانا 5 منٹ کے لیے میرے ساتھ آ کر مسٹر رحمان سے مل لو، پوچھ رہے تھے تمہارا۔ شاہنواز نوین کو دیکھتا ہوا بولا تو نوین کو اس کے ساتھ چلنا پڑا، مگر اس کا دماغ اظہار کو یہاں دیکھ کر اب حنان میں اٹک گیا تھا۔ اگر ہنی کی بہن ڈیڈ کی پرسنل سیکرٹری ہے تو ڈیڈ اور ہنی کی بہن کے اسکینڈل کی خبریں آج کل موو کر رہی ہیں۔ مطلب ڈیڈ کا افیئر ہنی کی بہن کے ساتھ کچھ تھا جو اظہار کو بہت ہی زیادہ برا لگا تھا۔ وہ 2 پیگ چڑھا کر وہاں سے نکل کر پول والی سائڈ پر آیا جہاں پہلے سے حنان موجود تھی۔ وہ جو پول کے قریب بیٹھی ہوئی اپنی سوچوں میں گم تھی، کسی کو اپنے قریب آتا دیکھ کر سوچوں کے بھنور سے نکلی۔ چمکتے ہوئے شوز پر نظر پڑنے کے بعد حنان نے سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اظہار کو دیکھا۔ تم یہاں پر بھی پہنچ گئے؟ حنان کھڑی ہو کر حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، آخر وہ کوئی انسان تھا یا پھر کوئی جن جو ہر جگہ اس کے پیچھے چلا آتا تھا؟ یہ میرا گمان ہے یا واقعی تم میرے سامنے ہے؟ اظہار نے 2 بار زور سے اپنی آنکھیں چپکائی، شاید آج 2 پیگ میں ہی اس کو چڑھ گئی تھی، تبھی تو اسے اپنے سامنے حنان کھڑی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ڈیڈ اور نوین کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ میرے سامنے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آئے ہو، آخر کیوں کر رہے ہو تم مجھے تنگ؟ حنان چڑھ کر اسے پوچھنے لگی۔ اب میں اپنا پرابلم سمجھ گیا ہوں، میں نے تمہارا پیچھا نہیں کیا بلکہ تمہیں بہت زیادہ مس کیا، کیونکہ نہ ہی تم آج کالج آئی اور نہ ہی اپنے گھر پر موجود تھی، لیکن دیکھ لو میرے سچے دل سے یاد کرنے پر تم آج بھی میرے سامنے موجود ہو۔ اظہار حنان کو دیکھتا ہوا بولا اور ساتھ اس کا ہاتھ تھاما تاکہ اسے چھو کر محسوس کر سکے کہ وہ واقعی اس کے سامنے کھڑی ہے۔ مطلب تم آج دوبارہ میرے فلیٹ میں آئے تھے اور کالج بھی، اس طرح میرے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کر کے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حنان اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نوٹس کیے بغیر اظہار کو دیکھتی ہوئی بولی، جس پر اظہار اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ اظہار ٹائم ویسٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہے ڈارلنگ، اسے جو شے پسند آ جائے وہ اس پر اپنی مہر لگا کر اسے حاصل کر لیتا ہے۔ اظہار حنان کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنے ہونٹوں کی طرف لے جاتا ہوا بولا تو حنان ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اظہار کو حنان کی حرکت کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ جب اس نے قریب آ کر حنان کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کیے اور خود سے حنان کو نزدیک کیا، آج تمہارا چہرہ دیکھ کر تو میں یہ بھول ہی گیا کہ تم کس کی بہن ہو، مگر میں چاہتا ہوں تم یہاں سے جا کر اپنی بہن کو بتاؤ کہ اظہار چیز کیا ہے۔ اظہار بولتا ہوا حنان کے چہرے پر جھکنے لگا۔ اظہار چھوڑو مجھے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ حنان اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے اظہار کو پیچھے ہٹانے لگی۔ اس کے منہ سے آتی ہوئی بدبو سے حنان کا دل متلانے لگا۔ بہت حفاظت کرنی پڑے گی اب تمہاری بہن کو تمہاری۔ اظہار اپنے ہونٹ حنان کے ہونٹوں کے نزدیک لایا۔ اظہار پلیز، وہ اپنا چہرے کا رخ دوسری سائڈ کر کے احتجاجاً چیخی۔ اظہار نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر اس کا چہرہ تھاما تھا۔ حنان نے پوری طاقت لگا کر اسے دھکا دیا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے اظہار کے اظہار سے نکلنے ہوئے، مگر دوسرے ہی لمحے حنان کا چکنے ٹائل سے پاؤں سلپ گیا اور اب وہ پول کے اندر تھی۔ عباس 2 گھنٹے پہلے کسی کام سے گھر سے باہر نکلا تھا، ابھی وہ کار پارک کر کے انیکسی کی طرف بڑھنے لگا تو اسے کوثر دکھائی دی، جو کہ کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ سب خیریت ہے کوثر؟ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں اس وقت؟
عباس نے پریشان حال کوثر سے پوچھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے، کومل بیبی کا کچھ معلوم نہیں کہاں ہے؟ یہ امجد تھوڑی دیر دروازہ کھلا چھوڑ کر باہر نکل گیا تھا۔ واپس آیا تو گیٹ کھلا ہوا تھا۔ کومل بیبی کو ہم سب مل کر پورے گھر میں تلاش کر چکے ہیں، ابھی فضل اور امجد باہر نکلے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کوثر نے پریشان ہو کر ساری صورتحال عباس کو بتائی۔ او گاڈ، ایک تو یہ لڑکی بھی نہ، آنٹی اور اظہار تو کافی پریشان ہوں گے۔ عباس کو وجیہہ اور اظہار کا خیال آیا، تب بھی وہ کوثر کی جانب دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ شاہنواز سر اور اظہار سر تو گھر پر موجود نہیں ہیں؟ وجیہہ میڈم کو ابھی ہم سب نے بتایا نہیں، وہ پریشان ہوں گی تو ان کی طبیعت بگڑے گی، لیکن اب سوچ رہی ہوں اظہار سر کو کال کر کے بتا دوں۔ کوثر پریشانی سے عباس کو بولنے لگی۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کوثر، پیچھے مڑ کر اوپر کی طرف دیکھے، اپنی قومی بیوی کے کارنامے، وہ کہاں پر پہنچی ہوئی ہیں۔ عباس جو کہ کوثر کی بات سن رہا تھا، اچانک اس کی نظر گھر کی چھت پر پڑی، وہاں اسے کومل کھڑی نظر آئی۔ خدا کا شکر ہے کومل بیوی مل گئی، کل سے ہی ان کا موڈ خراب ہے، میں ابھی انہیں بہلا کر نیچے لاتی ہوں۔ کوثر شکر ادا کرتی وہاں سے جانے لگی۔ آپ رکیں کوثر، کومل کو میں نیچے لے کر آ جاتا ہوں۔ فضل اور امجد دونوں کو کال کر کے بلائیں، یوں مین گیٹ کھلا چھوڑنا مناسب نہیں، اور آپ آنٹی کے پاس جائیں۔ عباس کوثر کو بولتا ہوا گھر کی چھت پر جانے لگا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر اکیلی؟ عباس چھت پر پہنچ کر کومل سے پوچھنے لگا، جو کہ چھت کی دیوار پر کونیاں ٹکائے نیچے دیکھ رہی تھی۔ عباس کی آواز پر اچانک مڑی۔ تمہیں کیوں بتاؤں، تم فرینڈ تھوڑی ہو، ڈانٹا تھا تم نے قومی بیبی کو۔ کومل کل والی بات یاد کر کے عباس سے ناراض ہوتی ہوئی بولی۔ اور تم نے کیا کیا تھا؟ کل صبح کافی گرا کر دیا کی تصویر خراب کر دی، تمہیں معلوم ہے وہ ایک کی تصویر تھی اس کی میرے پاس۔ عباس اسے اس کا کارنامہ یاد دلانے لگا، مگر وہ اب اس کی بات سن کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ دیا کی تصویر خراب کر دی، اس کو نقصان پہنچا دیا قومی نے؟ عباس کو سمجھ نہیں آیا وہ آہستہ آہستہ کیا بڑبڑا رہی ہے، مگر اچانک اس کے سان خطا ہوئے جب ایک دم اس نے کومل کو چھت کی دیوار کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو کومل، دیوار سے نیچے اترو فوراً۔ عباس نے بھاگ کر کومل کے پاس آنا چاہا۔ وہیں رک جاؤ ورنہ قومی نیچے کود جائے گی۔ کومل کسی ضدی اور ناراض بچے کی طرح عباس کو دیکھ کر دھمکی دینے لگی۔ وہیں عباس کے قدموں کو بریک لگے، وہ کومل سے 6 سے 7 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کے آگے قدم بڑھانے پر کومل واقعی اپنی بات پر عمل نہ کر لے۔ نیچے کودنے سے تمہیں چوٹ لگے گی، درد ہو کر خون نکلے گا، ہو سکتا ہے تمہاری یہ ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں اور ہاتھ بھی، پھر تم کبھی بھی فٹ بال نہیں کھیل سکو گی۔ اب اپنے فرینڈ کی بات مانو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو۔ عباس نے اس کو چھت سے گرنے کے نتائج بتانے کے بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ مگر تم قومی کے فرینڈ نہیں ہو، تم دیا کے فرینڈ ہو، کومل عباس کو دیکھ کر اداسی سے بولی۔ غلط، عباس صرف اور صرف قومی کا فرینڈ ہے اور کسی کا بھی نہیں۔ عباس نے ابھی بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے رکھا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ پھر قومی اور عباس فٹ بال کھیلیں، مزہ آئے گا۔ کومل کو بات کرتے کرتے دھیان نہیں رہا کیسے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ چھت سے نیچے گری۔ دوسری طرف عباس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، وہ تیزی سے دیوار کی طرف بھاگتا ہوا، مگر تب تک کومل گر چکی تھی۔ بچاؤ! سوئمنگ پول اس کی ہائٹ سے کافی زیادہ گہرا تھا، دوسرا حنین کو سوئمنگ بھی نہیں آتی تھی۔ حنین ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے چلانے لگی، ہنی! اظہار جو ایک دم حنین کے پول میں گرنے سے بکھلا گیا تھا، اس کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر اپنا کوٹ اتارتا ہوا خود بھی حنین کو بچانے کی غرض سے پول میں کودا۔ جب وہ حنین کو پول سے باہر نکال کر لایا تو حنین کی آنکھیں بند تھیں، وہ بے ہوش تھی۔ اظہار نے اس کو پاس رکھی ریلیکسنگ چیئر پر لٹایا۔ ایکسکیوز می سر، اینی پرابلم؟ وہاں سے گزرتا ہوا ویٹر اظہار کے پاس آ کر پوچھنے لگا۔ ارینج ٹاول کوئکلی۔ اظہار ویٹر کو بولتا ہوا حنین کا لانگ اسکرٹ گھٹنوں سے نیچے کرنے لگا۔ سردی کافی زیادہ تھی اور پول کا پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ اظہار نے اپنا کوٹ اٹھا کر حنین کے اوپر ڈالا۔ ہنی آنکھیں کھولو پلیز، میں کچھ نہیں کر رہا، صرف تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اب اظہار حنین کے گال تھپتھپاتا ہوا اسے اپنی بات کا یقین دلانے لگا۔ حنین ویسے ہی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ اظہار نے دوبارہ اس کے گال تھپتھپانے کے ساتھ ہلکا سا پیڑ دبایا تو حنین نے کھانستے ہوئے آنکھیں کھولی۔ حنین اب اظہار کو دیکھ رہی تھی اور اظہار نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا۔ جان لینے کا ارادہ تھا میری؟ اظہار حنین کے گال پر انگلیوں سے پھیرتا ہوا اسے پوچھنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ نوین حنین کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں آ گئی، مگر وہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ حنین پول کے پاس رکھی چیئر پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ اظہار اسی چیئر پر ایک سائڈ پر حنین کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا اور ان دونوں کے ہی لباس بھیگے ہوئے تھے۔ آپ یا اسفیئر، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ میں سوئمنگ پول میں۔ نوین کی آواز پر اظہار اور حنین دونوں نے نوین کو دیکھا۔ حنین بجلی کی رفتار سے چیئر کی دوسری سائڈ سے اٹھی اور جلدی سے اپنی صفائی دینے لگی۔ اتنے میں ویٹر ٹاول لے کر آیا۔ یہ لیجیے سر۔ ویٹر اظہار کو ٹاول دینے لگا، مگر نوین نے جھپٹ کر اسے ٹاول لیا۔ حنین کے پاس آ کر اظہار کا کوٹ حنین کے اوپر سے تقریباً کھینچ کر اظہار کی طرف اچالا، جسے اظہار نے کیچ کیا۔ اسی سائڈ کا گیٹ اوپن کروائیں۔
नवीन ने वेटर से बोलते हुए टॉवल हनैन के गिर्द लपेटने लगी। ये कीज पकड़ो और यहीं से जाकर कार में बैठ जाओ, मैं आती हूँ। नवीन हनैन को कार की कीज थमाकर गेट की तरफ इशारा करती हुई बोली। हनैन ने डर के मारे एक नज़र भी इजहात को देखे बिना नवीन से कार की कीज ली और वहाँ से चली गई। हनैन को जाता हुआ देखकर इजहात भी अपना कोट हाथ में थामे वहाँ से जाने लगा। तुम रुको। नवीन की आवाज़ पर इजहात रुका और पलटकर नवीन को देखने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त बला की संजीदगी थी। नवीन इजहात को देखते हुए चलकर उसके पास आई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मेरी बहन से दूर रहो, मगर मैं अब भी तुम्हें कह रही हूँ तुम हनी से दूर रहो। वजहात की आंखों में आंखें डालकर खुद भी संजीदगी से इजहात को देखकर गोया हुई। मुझे ये बात पहले मालूम नहीं थी डैड की सेक्रेटरी तुम हो, बल्कि ये बात मुझे आज मालूम हुई है। लिहाजा मैंने पहले तो तुम्हें नहीं कहा, मगर आज मैं तुमसे आज कह रहा हूँ और आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, मेरे बाप से दूर रहो। अजहर नवीन को उसी के अंदाज में बोला, मगर आखिरी जुमले पर उसने बाकायदा आंखें दिखाते हुए एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया, जिस पर नवीन के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आई। उसकी मुस्कुराहट साफ जाहिर कर रही थी कि वह अपने सामने खड़े शख्स की या उसकी बात की रत्ती बराबर परवाह नहीं करती। ये बात अजहर को सुलगा गई। अजहर, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि ये बात एक बार अपने डैड से भी कह के देखो। देखते हैं तुम्हारे डैड तुम्हारी इस बात पर कितना अमल करते हैं, क्योंकि मैं तो तुम्हारी बात पर हरगिज़ अमल करने वाली नहीं। नवीन अब भी मुस्कुराते हुए इजहात को कहने लगी, जैसे उसने थोड़ी देर पहले अपने होने वाली इंसल्ट का इजहार से बदला लिया हो। अब वो अपने आप को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। डैड मेरी बात पर अमल करेंगे, उन्हें मेरी बात पर अमल करना पड़ेगा, और अमल तो तुम भी मेरी बात पर करोगी नवीन मिर्ज़ा, वरना इसका खमियाजा तुम्हें अपनी बहन की सूरत भुगतना पड़ेगा। काफ़ी खूबसूरत है तुम्हारी बहन, किसी ताज़ा कली की तरह। उसके अंदरूनी बैरूनी हर पर्सनल मामला की खबर रखता हूँ मैं। अगर तुमने मुझे मज़ीद अपनी औकात दिखाई ना, तो वक्त ज़ाया किए बगैर चुटकी में मसल कर रख दूंगा मैं तुम्हारी बहन को। एजाज उसके चेहरे के सामने हाथ लाकर चुटकी बजाता हुआ बोला। अब की बार नवीन के फेस एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराने की बारी इजहार की थी। पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक बदतमीज़ इंसान समझती थी, लेकिन आज मालूम हुआ तुम एक घटिया इंसान भी हो। इजहार को बोलने के साथ नवीन ने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की ताकि इजहार के मुंह पर खुद को थप्पड़ लगाने से बाज रख सके। इजहार उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात के साथ उसके हाथ की बंद मुट्ठी देखने लगा। क्या हुआ? मुझे मारने का दिल चाह रहा है? ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैं सिर्फ बदतमीज़ और घटिया इंसान ही नहीं, बहुत ख़तरनाक इंसान भी हूँ। आज़ाद आंखें दिखाकर नवीन को देखता हुआ अपनी बात अजबर करवा कर वहाँ से जाते जाते पलटा। बचा कर और बहुत ज़्यादा छुपा कर रखना अपनी बहन को मुझसे। लोग मुझे यूं ही बदतमीज़ नहीं कहते, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए मेरी बदतमीज़ियों को बर्दाश्त करने के लिए। आज़ाद नवीन को बोलता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि उसके लफ्ज़ नवीन से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। बचाओ मुझे। अब्बास ने धड़कते दिल के साथ छत की दीवार से झुक कर देखा तो लंबा सांस खारिज किया। छत की दीवार से लगे पाइप जो कि पानी ड्रेन करने के लिए लगाया गया था। कोमल अब चेहरे पर खौफ के आसार लाए इस पाइप को पकड़े हवा में अपने दोनों पाँव चिल्ला रही थी। कोमल अपना हाथ दो, एक हाथ से पाइप पकड़े रखना, दूसरा हाथ मुझे दो। अब्बास दीवार से नीचे झुककर अपना हाथ कोमल की तरफ बढ़ाता हुआ बोला। क्या कौमी बेबी नीचे गिरेगी तो वो मर जाएगी? कोमल ने एक नज़र नीचे ड्राइववे पर डाली, फिर अपना सर ऊपर करके अब्बास से सवाल करने लगी। नहीं, ये इतनी ऊंचाई नहीं है, और कौमी बेबी भी काफ़ी ढीठ शय है, ऐसे नहीं मरेगी, बस चंद एक हड्डी ज़रूर टूट जाएगी तुम्हारी। अब बाकी की तफरीह ऊपर आगे करना, जल्दी हाथ पकड़ाओ अपना। अब्बास अपना गुस्सा कंट्रोल करता हुआ मज़ीद दीवार से झुका कोमल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता हुआ बोला ताकि कोमल उसका हाथ थाम ले। जब कोमल ने बगैर किसी बेवकूफ़ी या पागलपन का मुजाहरा करते हुए एक हाथ ऊंचा करके अब्बास की तरफ बढ़ाया, तो उसने शुक्र अदा करके कोमल का हाथ मजबूती से पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए दूसरा हाथ भी पकड़ा। कोमल के दोनों हाथों को खींचकर वो उसे दीवार की बाहर छत पर लाने में कामयाब हुआ और अपना फूला हुआ सांस बाहर करने लगा। वाह, तुम तो मेरे फ्रेंड होने के साथ साथ सुपरमैन भी हो। बस पीछे चादर नहीं टंगी हुई। कोमल अब्बास को खुशी से देखती हुई बोली, जिस पर अब्बास ने उसका बाजू पकड़ा, खामोशी से सीढ़ियाँ उतरता हुआ उसे नीचे लाया, उसके कमरे में ले जाकर उसे बेड पर बिठाया। ज़रा भी एहसास है तुम्हें कितना परेशान करती हो तुम अपने घर वालों को, बदतमीज़ लड़की। अब्बास को लगा कि कमरे में आकर अब कोमल की जान को कोई ख़तरा नहीं, इसलिए उस पर गुस्सा करता हुआ बोला, कोमल बदतमीज़ नहीं है और लड़की भी नहीं है, बल्कि एक छोटा सा बेबी है। कोमल नाराज़ होते अब्बास को देखकर बताने लगी, क्योंकि इसका फ्रेंड दोबारा बदल गया था और उस पर गुस्सा कर रहा था। कोई बेबी शेबी नहीं हो तुम, अच्छी खासी बड़ी लड़की हो तुम। आइंदा अगर तुम कोई ऊट पटांग हरकत की ना तो रख कर दूंगा। अब्बास ने डराने के लिए हाथ फिजा में बुलंद किया तो कोमल आंखें बंद करके पीछे हुई। फ़ौरन लेटो बेड पर, अब्बास ने निपटते हुए कोमल से कहा। कोमल जल्दी से बेड पर लेट गई। ये कम्फर्टर कौन ओढ़ेगा? अब्बास घूरता हुआ से पूछने लगा। तुम उड़ाओगे ना?
कोमल का जवाब सुनकर उसको घूरता हुआ कोमल पर कंफर्टर डालकर उसके रूम से बाहर निकल गया। क्या हुआ? कोई बात हो गई है? इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि शाहनवाज की आमद पर नवीन ने उसे स्माइल नहीं दी थी, उसका कोट उतार कर हैंग नहीं किया था। शाहनवाज उसके रवैये का नोटिस लेता हुआ उसे पूछने लगा, आपको याद है चंद दिन पहले मैंने बताया था कि लड़का हनी से उसका नंबर मांग रहा था और उस लड़के ने मुझसे भी काफ़ी बदतमीजी की थी। शाहनवाज वो लड़का अजहाद था। नवीन शाहनवाज को देखती हुई उसके सामने चेयर पर बैठकर शाहनवाज को बताने लगी। अजहाद? अजहाद ने हनैन उसका नंबर मांगा था? शाहनवाज को नवीन की बात सुनकर काफ़ी हैरत हुई, क्योंकि शाहनवाज अपने बेटे की सरगर्मियों से वाकिफ़ था। वो पीने पिलाने के चक्कर में मुलविस रहता, मगर लड़कियों से दोस्ती काफ़ी लिमिट में रखता। क्यों, वो लड़का आपका बेटा है तो आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? नवीन शाहनवाज को देखती हुई पूछने लगी। मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर रहा? अच्छा उठो, यहाँ आओ। शाहनवाज ने नवीन को चेयर से उठाकर रूम में मौजूद सोफे पर लाकर बिठाया और खुद भी उसके पास बैठा। शाहनवाज कोई मेरे बारे में कुछ भी बात करे मुझे शायद इतना बुरा नहीं लगेगा, मगर कर आज़ाद ने हनी के मुतल्लिक बहुत गलत बात बोली है। आप हनी से मेरी अटैचमेंट जानते हैं। मेरी बहन मुझे बेहद अजीज़ है। आज़ाद की बातों को लेकर मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ। नवीन शाहनवाज को कल रात आज़ाद की बोली हुई बातें बताने लगी, जिसे सुनकर शाहनवाज के माथे पर नागवार लकीर वाज़ेह हुई। तुमने मुझे कल रात को ही क्यों नहीं बताया ये सब? नवीन के मुंह से आज़ाद की बातें सुनकर शाहनवाज को आज़ाद पर गुस्सा आने लगा। मैं आपको रात को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मगर इस वक्त आपको ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं और हनी आगे जाकर डिस्टर्ब ना हो। एक बात और भी, आज़ाद को हम दोनों के मुतालिक शक हो गया है। नवीन परेशानी से देखते हुए शाहनवाज को बोली तो शाहनवाज ने नवीन का हाथ थामा। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि आज़ाद को कहीं ना कहीं से हमारे मुतालिक भनक पड़ गई है। खैर, तुम्हें आज़ाद की बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं संभाल लूँगा सब, और हनैन से मुतल्लिक भी तुम बेफिक्र हो जा, मैं सोचता हूँ कुछ। शाहनवाज की बात सुनकर नवीन थोड़ा रिलैक्स हुई। मैं आपके लिए कॉफ़ी मंगवाती हूँ। नवीन मुस्कुराकर सोफे से उठने लगी। कॉफ़ी बाद में मंगवाना, पहले यहाँ आओ। उसको उठता हुआ देखा शाहनवाज अपने बाजू फैलाता हुआ बोला, तो वही नवीन मुस्कुराकर उसके सीने से लगे। अब की बार 2 दिन कैसे गुजर गए बिल्कुल मालूम नहीं हुए। नवीन दुबई में गुजरे हुए पल याद करके शाहनवाज से बोली, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा हूँ। अब जल्द अज जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। शाहनवाज नवीन को बाहों में लिए कह रहा था कि अचानक उसके रूम का दरवाज़ा खुला। वो दोनों ही बुखला गए और पीछे हटे। आज़ाद रूम के अंदर दाखिल हुआ। ये क्या तरीका है, इस तरह किसी के रूम में दाखिल हुआ जाता है? शाहनवाज सोफे पर बैठा रहा, जबकि नवीन फ़ौरन खड़ी हो गई थी। इस तरह यूँ अचानक आने की कोई वर्कर तो हिम्मत नहीं कर सकता। इजहाद को देखकर नवीन का मुंह हलक तक कड़वा हुआ। डैड, ये ऑफिस किसी दूसरे का नहीं बल्कि मेरे बाप का है। ओह, गलत बोल गया। जितना ये ऑफिस आपका है इतना मेरा भी है। क्या कुछ पर्सनल काम हो रहा था? काफ़ी घबराए थे आप? आज़ाद तनकीदी निगाहों से नवीन को देखता हुआ शाहनवाज की कुर्सी पर जा बैठा। बकवास बंद करो अपनी, और जो कहने आए हो वो कहो, नहीं तो अपने रूम में जाओ। शाहनवाज उसकी बात पर भड़कता हुआ बोला, बात तो करनी है आपसे डैड, मगर किसी दूसरे के सामने नहीं है। यू गेट आउट फ्रॉम हेयर। जहाँ शाहनवाज को जवाब देता हुआ अचानक नवीन को देखकर बोला। नवीन का चेहरा गुस्से और खुजाला से सुर्ख हो गया। ये कौन सा तरीका है बात करने का जहाद? क्या सारे मैनर्स और एटिकेट्स तुम अमेरिका छोड़ आ गए हो? मालूम नहीं है तुम्हें लेडीज़ को कैसे मुखातिब किया जाता है? शाहनवाज ऑफिस उठकर अब आज़ाद पर मजीद भड़कता हुआ बोला, मगर आज़ाद इतने ही मज़े से कुर्सी पर बैठा हुआ झूल रहा था। मैं टके टके के एम्प्लॉयज़ के सामने बात करना पसंद नहीं करता डैड, इसको बाहर भेजें। आज़ाद अब नवीन को बिल्कुल इग्नोर करके शाहनवाज को देखता हुआ बोला, वो कहीं नहीं जाएगी, जो भी बोलना है उसके सामने बोलो। शाहनवाज बरहम होता हुआ बोला, सर मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद। नवीन शाहनवाज को कहकर आज़ाद को घूरती वहाँ से निकल गई, जिस पर आज़ाद के लब फैले। डैड, मुझे ये आपकी सेक्रेटरी कुछ खास पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ इसको जल्द से जल्द ऑफिस से फारिग कर दिया जाए। आज़ाद अब बहुत रिलैक्स मूड में शाहनवाज को देखता हुआ बोला। शाहनवाज चलता हुआ आज़ाद के करीब आया। और नवीन की छोटी बहन, उससे तो शायद उसका मोबाइल नंबर मांग रहे थे तुम। वैसे कल क्या धमकियाँ दे रहे थे नवीन को उसकी बहन के मुतालिक? शाहनवाज ने उसके सामने खड़े होकर पूछने लगा तो जहाँ शाहनवाज को देखकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और ढीठ बनकर मुस्कुराने लगा। हनी की बात कर रहे हैं आप? वो तो बहुत क्यूट सी है, शक्ल भी शायद उसकी अपनी माँ पर गई है, जबकि आपकी सेक्रेटरी ने यकीनन अपने बाप के नक्श चुराए होंगे। खैर, मुझे नवीन की शक्ल से क्या लेना देना। रही बात हनी के मोबाइल नंबर लेने की, वह बात तो अब बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तो मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल मैंने नवीन को धमकी नहीं दी थी, उसे वार्न किया था, मगर अफसोस उसने मेरी वार्निंग को धमकी समझा। शायद अब कोई छोटा मोटा ट्रेलर दिखाना पड़ेगा। आज़ाद को सोचता हुआ शाहनवाज से बोला, क्या करोगे तुम? शाहनवाज गुस्से में आज़ाद को देखता हुआ पूछने लगा, जब सबको इल्म होगा तो आपको भी मालूम हो जाएगा। बस आप अपनी सेक्रेटरी पर कम और ऑफिस पर ज़्यादा ध्यान दें। आज़ाद शाहनवाज के दोनों शानों पर अपने हाथ रखता हुआ उसे मशवरा देने लगा।
اذہان بات یہ ہے کہ اگر تمہاری کسی بھی حرکت سے نوین کی بہن کو یا نوین کو کوئی بھی تکلیف پہنچی یا پھر کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا تو یاد رکھنا کہ میں تمہارا باپ ہوں اور ابھی تمہیں بہت آرام سے سمجھا رہا ہوں۔ تم شرافت کا مظاہرہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ شاہنواز اپنے کندھے سے اذہان کے ہاتھ ہٹا کر اسے سائڈ میں کر کے خود اپنے چیئر پر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ کیا ہے نا کہ جو مجھے تکلیف دیتے ہیں میں اسے دوہری تکلیف دیتا ہوں، اور رہی بات نقصان پہنچانے کی تو ایک بزنس مین کو نفع نقصان کا سوچنا ہی چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے شرافت کا مظاہرہ کرنے کی تو ابھی تک میں نے شرافت کا مظاہرہ ہی کیا ہوا ہے، مگر میں ایسا زیادہ دیر تک نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنے بڑھتے ہوئے قدم روکنے ہوں گے ڈیڈ، ورنہ کہ آپ مجھ سے کسی بھی بات کی توقع کر سکتے ہیں۔ اذہان شاہنواز کو دیکھتا ہوا کہتا ہوا اس کے روم سے چلا گیا۔ اذہان آفس کے اپنے روم میں آ کر بیٹھا، ویسے ہی دروازہ کھولا نوین چلتی ہوئی اذہان کے روم میں آئی، ٹیبل پر اپنی دونوں ہتھیلیاں جما کر ہلکا سا جھکی۔ کل تم نے جو بھی ہنی کے متعلق کہا اذہان، وہ میں نے بہت مشکل کر کے ضبط کیا۔ آگے سے میری بہن کے متعلق بولنا تو دور کی بات، سوچنا تک نہیں، ورنہ نوین مرزا سے تمہیں دشمنی کس قدر مہنگی پڑ سکتی ہے تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ نوین سنجیدگی سے اذہان کو دیکھتے ہوئے بولے، کس کی پرمیشن سے تم میرے روم میں آئی ہو؟ یہ میرے باپ کا روم نہیں، اور نہ ہی میں اپنے باپ کی طرح ملازموں کو منہ لگانا پسند کرتا ہوں، بلکہ انہیں ان کی اوقات میں رکھتا ہوں۔ یہ بات آئندہ کے لیے یاد رکھنا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھنا نوین مرزا، اگر تم نے اپنی راہوں کا تعین درست سمت پر نہیں کیا تو تم میرے منہ سے بولے ہوئے الفاظ تو جیسے تیسے برداشت کر گی، لیکن اگر تم نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی تو جو میں تمہاری بہن کے ساتھ کروں گا وہ تمہارے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چلو اب دفع ہو جاؤ میرے روم سے۔ اذہان اس کو سنجیدگی سے بولتا ہوا ایک بار پھر کرسی پر ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ تمہیں اپنے ملازموں کو منہ لگانا پسند نہیں ہے نا اذہان؟ اب تم دیکھنا کہ یہ ٹکے کی ملازمہ کیسے تمہارے سر پر ناچتی ہے۔ نوین مرزا چیز کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے، اس کا تمہیں بہت جلد اندازہ ہو جائے گا۔ اذہان نوین اذہان کو بولتی ہوئی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ اذہان لائٹر سے سگریٹ سلگاتا ہوا نوین کی بولی ہوئی باتوں کو سوچنے لگا۔ شاہنواز مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ لنچ کے بعد شاہنواز ایک فائل میں گم تھا جب نوین اپنے ٹیبل سے اٹھ کر شاہنواز کے ٹیبل پر آئی۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ شاہنواز نے فائل ایک طرف رکھی اور نوین کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے ہنی کے متعلق آپ سے ضروری بات کرنا تھی شاہنواز۔ نوین شاہنواز کو دیکھ کر بولی۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو تم ہنی کے بارے میں؟ شاہنواز اب غور سے نوین کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ شاہنواز میں خورشید صاحب یعنی مینیجر کے بیٹے رافع سے ہنی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اچھا سلجھا ہوا لڑکا ہے، پلیز آپ اس سلسلے میں خورشید صاحب سے بات کریں۔ نوین شاہنواز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اذہان کی باتوں سے ڈر چکی تھی اور حنین کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ آر یو سیریس نوین؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہاری اس بچکانہ بات پر۔ حنین کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں تم اس کی شادی کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہو؟ آخر ایسا مسئلہ کیا درپیش آ گیا ہے؟ شاہنواز کو جیسے نوین کی سوچ پر حیرت ہوئی۔ شاہنواز، آپ میری ٹینشن نہیں سمجھ سکتے، مجھے آپ کے بیٹے سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ہنی کے ساتھ کچھ بھی؟ نوین پریشان ہوتی ہوئی شاہنواز کو دیکھ کر بولی۔ اذہان کچھ نہیں کر سکتا حنین کے ساتھ، اور شادی ان سب مسئلوں کا حل نہیں ہوتا۔ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ میں حنین کے متعلق سوچوں گا، یقین کرو کچھ بہتر ہی سوچوں گا، اب ریلیکس ہو جاؤ۔ شاہنواز نوین کو یقین دہانی کرواتا ہوا بولا تو نوین مسکرا کر اٹھنے لگی، مگر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تو وہ دوبارہ ٹیبل پر کھڑ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ شاہنواز اٹھ کر نوین کے پاس آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ آپ صرف ہنی کا مسئلہ حل کریں، باقی دوسرے مسئلے میں خود سولو کر لوں گی۔ نوین شاہنواز کو دیکھ کر لاپرواہ انداز میں بولی۔ کیا مطلب لوں میں تمہاری اس بات کا؟ کیا سولو کر لو گی تم؟ نوین، یہاں میری طرف دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ شاہنواز ایک عمر گزار چکا تھا، یوں اچانک نوین کا چکر آنا اور اب نظریں چرانا اسے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ آپ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا شاہنواز۔ خیر، میں آپ کو اس وقت کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی۔ آج صبح ہی مجھے معلوم ہوا ہے ایم پریگننٹ۔ میں کل ہی گائنیکولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لے کر اس پرابلم کو سولو کرتی ہوں۔ نوین اب نرمی سے بولتے ہوئے شاہنواز کا حیرت زدہ چہرہ دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی بات تم مجھے صبح بتانے کی بجائے اب بتا رہی ہو نوین؟ تم ہوتی کون ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ یہ بچہ میرا ہے، یہ میٹر میرا ہے، اس کو کیسے سولو کرنا ہے میں تم سے بہتر جانتا ہوں۔ شاہنواز اس سے ناراض ہوتا ہوا بولا، اور اب وہ اپنا ہینگ کیا ہوا کوٹ پہن رہا تھا۔ پہلے ہی کتنا مسئلہ آگے ہیں، یہ بات بتا کر میں آپ کو ٹینس نہیں کر سکتی تھی۔ اس مسئلے کا سلوشن میں نے نکال لیا ہے، وقت اور حالات کے حساب سے یہی سوٹیبل ہے۔ نوین شاہنواز کو دیکھ کر خود بھی کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ نوین، تمہیں ہمارا بچہ مسئلہ لگ رہا ہے؟ شاہنواز افسوس سے اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ تو آپ بتائیں شاہنواز، اس وقت یہ مسئلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا والوں کے سامنے، آپ اپنی فیملی کے سامنے، میں اپنی بہن کے سامنے کیا جواب دوں گی؟ ہم نوین
اب سیریس ہو کر شاہنواز سے پوچھنے لگی، جو سچ ہے ہم وہی جواب دیں گے اور تم کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گی ابھی اور اسی وقت تم میرے ساتھ اپنے پراپر چیک اپ کے لیے چل رہی ہو۔ شاہنواز نوین کو دیکھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے مگر اس وقت ہم کہیں نہیں جا رہے، آج اظہار کا فرسٹ ڈے ہے آفس میں، ویسے بھی میں کل کا اپنی فرینڈ ڈاکٹر شہلا سے اپوائنٹمنٹ لے لیتی ہوں، وہ گائنولوجسٹ ہے، میں اسی کا چیک اپ کروانا چاہتی ہوں، یہی ٹھیک رہے گا۔ نوین شاہنواز کا کوٹ اتار کر واپس ہینگ کرتی ہوئی بولی۔ آج اظہار کا آفس میں دوسرا دن تو وہ ساری فائل منگوا کر خورشید صاحب سے آفس کی معلومات اور ورکرز کے بارے میں جانکاری لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے لیپ ٹاپ پر موجود سیو ڈیٹا اور ساری فنڈنگ چیک کی تھی۔ خورشید صاحب، آپ کل لنچ بریک کے بعد ایک میٹنگ آرگنائز کریں جس میں آفس کے تمام ورکرز کی شمولیت لازمی ہو۔ میں تمام ورکرز کے سامنے ان کے روبرو ہو کر انہیں اپنے کام کا انداز اور کچھ قواعد بتانا چاہتا ہوں۔ یہ فائلز میں نے دیکھ لی ہیں، پرسوں جو ٹینڈر ہماری کمپنی کو ملا ہے، مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز آدھے گھنٹے میں اپنے ٹیبل پر چاہیے۔ اظہار نے خورشید صاحب کو بولتے ہوئے لیپ ٹاپ پیچھے کھسکایا جس پر وہ پچھلے 1 گھنٹے سے نظر جمائے ہوئے تھا۔ اب وہ اپنا سر پیچھے چیئر ٹیک کر آنکھیں بند کرتا ہوا کرسی پر جھولنے لگا۔ خورشید صاحب اظہار کا اشارہ سمجھ کر کمرے سے نکل گئے۔ ابھی اسے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ اظہار کا موبائل بجنے لگا۔ اظہار نے آنکھیں کھول کر اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، اسے واجد کال کر رہا تھا۔ واجد اس کے آفس کا ہی ورکر تھا جس سے اظہار کی کل ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے اظہار کو اپنی وفاداری کا بھی بتایا کہ وہ آفس کے متعلق ہر اندر باہر کے معاملے اور آفس کی ہر چھپی ہوئی بات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اظہار اس کے چہرے پر چھائی کمینگی دیکھ کر سمجھ گیا، یقیناً وہ صحیح بول رہا تھا، وہ ایسے ہی کاموں میں ماہر انسان ہے۔ تبھی اظہار نے اس کو ایک نئے کام پر لگا دیا۔ ہاں واجد بولو، کیسے کال ملائی؟ اظہار کال ریسیو کرتا ہوا واجد سے پوچھنے لگا۔ سر، چھوٹا منہ اور بڑی بات، مگر خبر بھی بہت ضروری ہے اور بہت بڑی ہے، اس وجہ سے آپ کو کال ملائی۔ واجد تھوڑا ہچکچاتا ہوا بولا، فضول کوئی میں ٹائم برباد کرنے والے لوگ پسند نہیں مجھے، کام کی بات پر فوراً آؤ۔ اظہار بیزار ہوتا ہوا اس سے بولا، سر، شاہنواز سر اور نوین میڈم آدھے گھنٹے پہلے آفس سے نکلے تھے، مگر اس وقت وہ ایک ہاسپٹل میں، میرا مطلب ہے میٹرنٹی ہوم میں موجود ہیں۔ واجد کی بات سن کر اظہار ایک دم کرسی سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ حنین کو بار بار پرسوں رات والا منظر یاد آنے لگا، کیسے اظہار اس کو سوئمنگ پول سے بچا کر لایا تھا۔ اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھی، مگر وہ محسوس کر سکتی تھی اظہار کی آواز میں اپنے لیے پریشانی، اپنے لیے فکر، اور ہوش میں آنے کے بعد شاید اس کی آنکھوں میں محبت بھی۔ نہیں یہ میں کیا سوچنے لگی اس بدتمیز انسان کے بارے میں؟ حنین نے فوراً اپنے دماغ میں آنے والی سوچ کو جھٹکا، آخر اسے کیا ضرورت ہے یوں میرے پیچھے پڑنے کی؟ اچھا خاصا پیسے والا انسان ہے، شکل و صورت بھی ڈھنگ کی ہے، لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہوگی اسے بھلا۔ حنین اپنی سوچوں میں گم جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، تو شکل و صورت میں کون سی کم ہوں؟ اب وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود اپنا جائزہ لینے لگی، پھر اپنے بالوں کو اسکارف کی مدد سے باندھنے لگی۔ افسوس، قد سے مار کھائی گئی یعنی تم، ویسے تو ہائٹ اتنی چھوٹی نہیں، لیکن شاید اظہار کے شولڈر تک آتی ہوگی میں۔ حنین سوچتی ہوئی دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اسے ایک اور منظر یاد آیا جب اظہار اس کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ تم مجھے بتا دو، تم میرے کس اسٹائل سے امپریس ہوگی؟ اظہار کے بولے گئے الفاظ حنین کو یاد آئے، ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ اس کے کتنے نزدیک کھڑا تھا اور اس کی بولتی ہوئی نظریں۔ حنین نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں سے دبایا۔ نزدیک تو وہ میرے پرسوں رات کو بھی تھا۔ اس کے منہ سے آتی وہ عجیب سی اسمیل شاید ڈرنک کی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی حنین کا دل برا ہونے لگا۔ مجھے اور کچھ بھی سوچنا نہیں چاہیے اس کے متعلق۔ اس کی کلاس میں اور میری کلاس میں نمایاں فرق ہے۔ وہ ڈرنک کرتا ہے، ہر عام بگڑے ہوئے امیر زادوں کی طرح۔ یقیناً اسے لڑکیوں سے فرینڈ شپ کا بھی شوق ہوگا، کئی گرل فرینڈز بھی ہوں گی اس کی۔ حنین مزید بولی، بددل ہوئی، اس سے بڑھ کر آپ ہی کے سامنے تو میں اپنی سوچ ظاہر بھی نہیں کر سکتی۔ وہ سیدھا میرا گلا دبانے میں دیر نہیں لگائیں گی۔ ڈور بیل کی آواز پر حنین نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ نوین کے آفس سے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے گئی۔ شکر ہے پرسوں رات پارٹی سے واپسی پر ڈرائیونگ کے دوران نوین نے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی، صرف نوین نے اتنا پوچھا تھا کہ وہ پانی میں کیسے گری، جس پر حنین نے اسے بتایا کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا تھا اور اظہار نے اس کو بچایا۔ اظہار اس جگہ پر کب آیا، کیا کر رہا تھا، یہ اسے نہیں معلوم۔ نہ جانے وہ اصلی بات کیوں چھپا گئی، اور یہ بھی نہیں بتا سکی کہ اظہار ان کے فلیٹ میں بھی آ چکا ہے۔ پرسوں رات کو ہی ڈرائیونگ کے دوران نہ جانے کیا سوچ کر نوین حنین کو بتایا کہ اظہار اس کے باس کا بیٹا ہے۔ حنین کو محسوس ہوا جیسے نوین اور بھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ تم؟ حنین نے دروازہ کھولا تو اظہار کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ حنین نے حیرانگی سے اسے پوچھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جواب دینے کے بجائے
پورا دروازہ کھول کر فلیٹ کے اندر داخل ہوا اور دروازے کو لاک کر دیا۔ 6 بجے عموماً عباس آفس سے گھر آ جاتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ ونڈو سے اس کی نظر گھر کے لان میں پڑی۔ اسے کومل چیئر پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ عباس کچن میں چلا گیا۔ انیکسی کی صفائی تو میڈ کر جاتی تھی، مگر کھانا زیادہ تر وہ خود آفس سے آنے کے بعد بناتا تھا۔ وجیہہ نے 1-2 بار اسے پیشکش کی تھی کہ وہ یہاں آ کر ان کے ساتھ کھانا کھا لیا کرے، مگر اس نے سہولت سے انکار کر دیا۔ ابھی وہ کچن میں ہی موجود کوکنگ کر رہا تھا۔